अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर कदा आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, इस्लामाबाद में इस वक्त खौफनाक तरीन बारिश लगी हुई है, शदीद तरीन यहाँ पर बारिश है। और इस बारिश में इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर बलूचिस्तान की मासूम बच्चियां खवातीन इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर बैठी हुई हैं। डॉक्टर मारंग बलोच और बलूचिस्तान के जो मिसिंग पर्सन हैं, उनके वालिद हैं, उनके शोहर हैं, उनके भाई हैं जो गायब हैं, जिनके बारे में कोई इतलात नहीं है, प्रोटेस्ट कर रही हैं, एहतजाज कर रही हैं शदीद तरीन बारिश में। वहां से विजुअल्स आए, वो आपके सामने रख देते हैं। अगेन इसी से नथी एक और खबर है जो कि बलूचिस्तान से। बलूचिस्तान में एक बस के ऊपर हमला किया गया है और वहां पर मुसाफिरों को गोलियां मारी गई हैं। बलूचिस्तान में आग लगी हुई है, बलूचिस्तान झुलस रहा है, हमें नजर आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद हम क्या रहे हैं, चीजों को किस तरफ लेकर जा रहे हैं, ये नाज़रीन आपके सामने रखते हैं। और इसी से जुड़ी हुई कुछ और भी खबरें हैं, जहां पर इमरान खान साहब के खिलाफ 9 मई जहां पर यह कहा गया कि रियासत के ऊपर अटैक हुआ है, रियासत पर हमला किया गया है। उसके जो गवाहान थे, वो शख्स जो कह रहा था कि इमरान खान जब ये मीटिंग कर रहा था, मैं उस टेबल के नीचे घुसा हुआ था। ये खान रियासत पर हमले का जब प्लानिंग या मीटिंग हो रही थी कि हमने कैसे कैसे किधर किधर पाकिस्तान की जो हसास तंसीबात है उनके ऊपर अटैक करने, वो कह रहे हैं मैं टेबल के नीचे बैठकर सुन रहा था कि खान क्या कह रहा है। अंदाजा लगाएं गैर संजीदगी का, अंदाजा लगाएं गैर संजीदा तरीन केसेस का, अंदाजा लगाएं कि ये केसेस वाकईतन इस तरह से बनकर जजेस के सामने जा रहे हैं और जजेस जमानतें खारिज कर रहे हैं। यानी आप चले जाए ना किसी रेडी वाले को जाकर ये बताएं कि इमरान अहमद खान नियाज़ी इतना बड़ा हमला प्लान कर रहा था और फिर ऐसे हालात में कि जो जमान पार की सूरत हाल थी, वो पुलिस वाला टेबल के नीचे घुसा हुआ था, टेबल के नीचे बढ़कर वो सारी सूरत हाल सुन रहा था। ये भी नाज़रीन आपके सामने रखते हैं, लेकिन पहले आपके सामने एक बड़ी दिलचस्प खबर रखते हैं। अच्छा, ये ऐसा सिर्फ पाकिस्तान में होता है और ये गैर मामूली खबरें हैं, ये पता नहीं कहां से आती हैं, ये कैसे होती हैं, ये सिर्फ इस मुल्क में होती है। एक तो आधा पंजाब नाज़रीन बारिश से डूबा हुआ है और बारिश के बाद पानी निकल नहीं रहा, यानी दुनिया भर में सीवेज सिस्टम होता है, वो काम करता है, लेकिन पाकिस्तान में ज़ाहिर इंडस वाटर ट्रीटी आपने वो जब से हेल्ड इन अबाइंस है और आपका पानी ज़ाहिर इंडिया रोक सकता है, तो आपके पास कोई ना कोई अल्टरनेट प्लान होना चाहिए था। खैर आपके पास नहीं है, और ये सिर्फ इंडस वाटर ट्रीटी के बाद की सूरत हाल नहीं है, बल्कि दुनिया अब इस तरफ जा रही है कि पानी की जो सतह जमीन के नीचे कम होती जा रही है। खड्डे बना रहे हैं, डैम्स बना रहे हैं, छोटे छोटे स्टोरेज बना रहे हैं जहां पर वो पानी को स्टोर कर रहे हैं ताकि जमीन के अंदर एब्जॉर्ब हो, जमीन में जज्ब हो। क्लाइमेट चेंज एक रियलिटी है, पानी खत्म हो रहा है भाई। ये वाकईतन दुनिया की जो तीसरी आलमी जंग है, ये पानी के ऊपर होनी है। इस चीज को लेकर सोचा जाता है, प्लान किया जाता है, लेकिन आजमा बुखारी साहब कह रहे हो जी न्यूयॉर्क में भी इंज होना सीधे और चाचा गाली ना सी दिंदा था, ऐसे चाचा का सानू गालियां दिंदा है, चाचा चुक लेते दित्या सी क्योंकि गालियां दिंदा सी चाचा। यानी अंदाजा लगाएं इस गैर संजीदगी का। अभी एक वीडियो सोशल मीडिया पर आ रही है जहां पर एक शख्स अपने घर से बाहर निकला और मैन होल के अंदर गिर गया, खड्डे में गिर गया, और पड़ोसी को बाहर दिख रहा था, उसने रोला डाला और उसके बाद बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला गया है। हामिद मिर्जा साहब ने भी उसे शेयर किया, उन्होंने कहा ये बड़ी बेहिसी है रियासत की जानिब। यानी आम आदमी बिजली के बिल्स, पेट्रोल, खाना पीना, मेडिसिन, इलाज, अस्पताल से होता हुआ आप यकीन माने अब खड्डों के अंदर गिर रहा है। बुरी हालत है जो कि इस मुल्क के अंदर हुई। यानी कोई एक खबर आपको कहीं से, चले एक अच्छी खबर शुक्र है ये आई थी कि बरतानिया ने अलाउ कर दिया कि पाकिस्तानी जो एयरलाइन है वहां पर लैंड कर सकती है, और ये अच्छी चीज है। अच्छा नाज़रीन, अभी खबर है यह साद मलिक साहब ने भी शेयर की है। सुप्रीम कोर्ट इंपॉर्टेंट केस रिकॉर्ड हैज बीन स्टोलन। सुप्रीम कोर्ट का इंपॉर्टेंट तरीन केस जनाब चोरी हो गया है। अभी आगे जो सुप्रीम कोर्ट का इसके ऊपर बाकायदा से ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, उसमें लिखा गया है, इट इज टू इन्फॉर्म यू दैट व्हाइल ट्रांसफरिंग योर केस टू प्रिंसिपल सीट इस्लामाबाद थ्रू अ कुरियर सर्विस, देयर व्हीकल हैज बीन robbed and subject petitions file have been stolen। यानी सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि इट इज टू इन्फॉर्म यू, आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं कि जनाब आपका जब केस मूव किया जा रहा था, जो कुरियर वालों की गाड़ी थी, उस गाड़ी के ऊपर डाकू ने हमला कर दिया है और अहम 3 केस डाकू चुराने में कामयाब हो चुके हैं। डाकू चुरा चुके हैं, गायब कर चुके हैं, तमाम सा डेटा लेकर डाकू भाग गया है। यानी अंदाजा लगाएं कि डाकू मुझे और आपको लूटता है पैसों के लिए। यानी डाकू का काम यह इधर पिस्तौल रख देता है कि पैसे निकाल, पैसे नहीं होते चंडे मरवा के पैसे निकालवाता है, इधर डाकू कोर्ट के केसेस लेकर, यानी डाकू फाइलें उठाकर लेकर भाग गया है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है जो कि रिपोर्ट हुई है। तो उसके बाद उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि इमीडिएटली दोबारा से एक नया केस आकर यहां पर फाइल करें। सो ये पाकिस्तान में होता है। दूसरी तरफ नाज़रीन, ये जो बलोच खवातीन हैं, ये शदीद तूफानी बारिश में जनाब ये प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हैं अभी तक जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और वहां पर सारे तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन की जो बड़ी प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज हैं, महमूद खान अशरगज़ई साहब, उसके बाद जनाब ये बाकी और प्रोमिनेंट शख्सियात वहां पर जाकर पहुंची हैं। खोखर साहब भी वहां पर पहुंचे, गुफ्तगू हुई, बातचीत हुई, बड़ी दरखास्त की उन्होंने कि यहाँ से फिलहाल आप कहीं साइड पर मुंतकिल हो जाएं, चूंकि बारिश है, खौफनाक तरीन बारिश है और फिर ये सावन की बारिश है। लेकिन इसके बावजूद वो बेचारियां वहां पर खड़ी हैं, एहतजाज कर रही हैं। उन्होंने 3-4 मिनट की एक वीडियो भी जारी की है जिसमें कहा जा रहा है कि डॉक्टर मारंग बलोच और दीगर गिरफ्तार सियासी कारकुनों को रिहा किया जाए। और फिर उन्होंने बाकायदा तस्वीरें उठाई हुई हैं, बहुत परेशान कुन तस्वीरें हैं। मैं चाह रहा हूं कि एक आधी वीडियो आपको दिखा सकूं अगर,
کہ کس طرح کی وہ تصویریں ہیں، اور وہ انتظار کر رہی ہیں اپنے اپنے بچوں کا، اپنے پیاروں کا انتظار کر رہی ہیں، اور آپ انہیں یعنی کسی بھی طور پر اس طرح سے آپ کنونس نہیں کر سکتے. یہ تصویر آپ دیکھیں، آپ کیسے انہیں بنیادی طور پر کنونس کریں گے؟ تو یہ انہیں باقاعدہ سے تصویریں لے کر وہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں. دیکھیں ایک بات بڑی کلیئر ہے، میں ابھی بلوچستان کے اوپر ایک کتاب پڑھ رہا ہوں، اور بلوچستان کے بارے میں بدقسمتی سے ہمیں بہت ساری معلومات یا انفارمیشن ہمارے پاس نہیں ہے، یا بہت سارے حقائق ہمیں پتہ نہیں ہے. ہم نے کبھی بلوچستان کی تاریخ کو پڑھنے کی بھی کوشش نہیں کی، سمجھنے کی بھی کوشش نہیں کی، کیونکہ ہمیں نظر آتا ہے پنجاب، اسلام آباد، لاہور، بس اس ساری جو پنجاب سینٹرک سوچ ہے اس سے ہم نکل ہی نہیں پا رہے. تو بلوچستان کے اندر شاید ریاستی بات ٹھیک بھی ہو، یا بہت حد تک ٹھیک بھی ہے کہ وہاں پر پراکسیز کام کر رہی ہیں، وہاں پر دنیا کی مختلف انٹیلیجنس ایجنسیز بلوچستان کے اندر حالات خراب کر رہے ہیں، اور یہ بات درست ہے، بہت سارے حوالوں سے درست ہے. یہ بھی درست ہے کہ بہت سارے لوگ ناراض ہو کر پہاڑوں کے اوپر چلے گئے ہوں گے، بہت سارے یہ بھی درست ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگ سلیپر سیلز ہیں یا مختلف انٹیلیجنس ایجنسیز کے لیے کام کر رہے ہوں. لیکن جو لوگ بار بار آپ کے پاس آ رہے ہیں، جو خواتین آپ کے پاس آ رہی ہیں، جو ان آرمڈ ہیں، جن کے پاس ہتھیار نہیں ہیں، جو بار بار آپ کی طرف پلٹ کر آ رہی ہیں، آپ کیوں انہیں سینے سے نہیں لگا رہے؟ آپ کیوں ان کے ساتھ نہیں بیٹھ رہے؟ وہ جن لوگوں کے بارے میں بات چیت کر رہی ہیں، بھائی دے آر ہیومنز، وہ انسان ہیں، وہ انسانوں کے بارے میں بات چیت کریں. تو صرف ایک بیان یا ایک سٹیٹمنٹ اس چیز کو نہیں ختم کر دے گا کہ وہ پہاڑوں پر چلا گیا تھا. آپ کو بتانا پڑے گا کہ بھائی آپ کا بچہ، آپ کا جوان، آپ کا والد کدھر ہے اور کدھر گیا. یعنی اگر وہ پہاڑوں پر بھی چلا گیا، کوئی نہ کوئی ریکارڈ، کوئی نہ کوئی ٹریس، کوئی نہ کوئی تو موجود ہوگا جو انہیں کنونس کر سکے یا جو انہیں بتا سکے. لیکن اگر پہاڑوں پر بھی چلا گیا ہے، اگر ہم انڈیا کے سامنے بھیک مانگ رہے ہیں، انڈیا کے سامنے ہم ناک رگڑ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ بات چیت کر لو. بلاول بھٹو زرداری تو آرتی اتار کر کھڑا ہے، اس نے 2-3 انٹرویو میں آرتی ایسے کیا کہ کوئی طریقہ بنا کے میرے ساتھ بات کر لو، کچھ کر لو، میرے ساتھ گفتگو کر لو. جب ہم یعنی ہر اپنے دشمن کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہے، تو وائی ناٹ بلوچوں کے ساتھ، ان کے ساتھ ایک نیشنل ڈائلوگ ہو، ایک قومی لیول کے اوپر میڈیا اس کے اندر انگیج ہو، سول سوسائٹی انگیج ہو، ان کے ساتھ ڈائلوگ کیا جائے، گفتگو کی جائے، بات چیت کی جائے. اگر ان کے پیارے کہیں مارے گئے ہیں یا کوئی اور مسئلہ ہے یا کسی ادارے کے پاس موجود ہیں، تو انہیں رہا کیا جائے. یعنی کوئی نہ کوئی اس کا حل تو نکالا جائے نا. ہم اتنا بڑا صوبہ وہ جھلس رہا ہے، وہاں پر آگ لگی ہوئی ہے. آپ ان کے نوجوانوں کو، ان کے لوگوں کو ہم فائنلی کیا کنوے کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم ٹھیک ہے، ہم منہ موڑ چکے ہیں، ہمیں اسلام آباد کے اندر سکون شانتی نظر آ رہا ہے. بلوچستان کا جو سی ایم ہے، بلوچستان کے اندر آج سے تقریباً چند دن پہلے 13 فوجی جوان شہید ہوئے، 13 فوجی جوان. اور پھر 2-3 دن پہلے 2 بسز کو روک کر لوگوں کو نکال کر پنجابیوں کو وہاں پر مارا گیا. اور بلوچستان کا سی ایم لندن میں گاڑی چلا رہا ہے اور بلوچی گانا لگا کر یقین ایسے کر رہا ہے، یعنی وہ عجیب و غریب قسم کا ڈانس ہے، ٹھمکے لگا رہا تھا گاڑی میں، وہ ٹھمکے لگا رہا ہے. اور یہ سنجیدگی کا عالم ہے کہ جس طریقے سے ہم اس صوبے کو ہینڈل کر رہے ہیں. دس از ناٹ دا رائٹ وے. انہیں انگیج کریں، نیگوشیٹ کریں، ڈسکشنز کریں، انہیں واپس لے کر آئیں. جو پہاڑوں پر چلے گئے انہیں دوبارہ سے سینے سے لگائیں، انہیں گلے لگائیں. بلوچستان آپ کے ماتھے کا جمر ہے، آپ خود کہتے رہے، آپ خود اقرار کر چکے ہیں. بلوچ بہنیں یہاں پر بیٹھی ہیں، اس سے پہلے ڈاکٹر مارنگ بلوچ یہاں پر آئی تھی، ڈاکٹر مارنگ بلوچ اندر ہے. بہت ساروں کو نظر بند کیا گیا، جو قانونی کارروائیاں ان کے خلاف کی جا رہی ہیں. اس کے باوجود کیا یہ صرف مارنگ بلوچ یا باقیوں کو یا اس سارے معاملے کو انڈر دا کارپٹ ڈال کر چیزیں ختم نہیں ہوں گی؟ اگر مارنگ بلوچ نہیں ہے تو آج 10 مارنگ بلوچ یہاں پر آ کر بیٹھی ہوئی، اور یہ چیزیں اور زیادہ بڑھیں گی، یہ اور زیادہ انٹرنیشنلی رپورٹ ہوں گی. اب جو انہوں نے کچھ ایک سٹیٹمنٹیں دی ہیں ناظرین، میں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ جو اس بارے میں گفتگو بات چیت ہو رہی ہے. اللہ کرے کہ ایک بیٹر سینس پریویل کرے اور یہ چیزیں بہتر ہوں. اب یہ خواتین کہہ رہی ہیں کہ اگر پولیس کی مرضی کی جگہ پر ہم چلی جاتی تو ہمیں دوبارہ پریس کلب نہیں آنے دیا جاتا، لہذا ہم یہاں سے نہیں جائیں گے. پھر انہوں نے ایک اور سٹیٹمنٹ دی ہے کہ بلوچستان میں مکمل سینسرشپ ہے، وہاں سے وہی خبر آ سکتی ہے جو کہ ان کی پسندیدہ ہو. آواز بلند کرنے والے سیاسی کارکنوں کو اغوا کر لیا جاتا ہے. بلوچ خواتین کی اسلام آباد میں پریس کانفرنس. تو یہ انہوں نے گفتگو کی ہے. بہرحال محمود خان اچھرزائی صاحب، مطیع اللہ جان صاحب اور بہت سارے بے شمار جرنلسٹ وہاں پر موجود تھے، انہوں نے ان کی آواز کو اٹھایا ہے. اور لیٹس سی کہ وہ کنونس ہو گئی ہیں یا نہیں ہوگی، لیکن ابھی تک کوئی اطلاع نہیں ہے کہ اس بارش میں وہ کہاں پر ہیں اور کیا کر رہی ہیں. افسوسناک صورتحال ہے. دوسری جانب ناظرین، یہ آپ خبر دیکھیں، یہ بہت پریشان کوئی خبر ہے، اور اس خبر کے بعد میں آپ کو ایک تصویر بھی دکھاؤں گا. یہ ڈان نیوز رپورٹ کر رہا ہے کہ بلوچستان کے اندر ایک پیسنجر بس کو، بلوچستان کا لات میں پیسنجر بس کو روکا گیا ہے اور اس میں فائر کھولا گیا ہے. ڈان نیوز کے مطابق تقریباً 3 لوگوں کی جانیں گئی ہیں، 7 انجرڈ ہوئے ہیں. لیکن میں دیکھ رہا تھا ابھی بہت سارے ٹویٹ، بہت سارے صحافی یہ کلیم کر رہے ہیں کہ نہیں، جو لوگ شہید ہوئے ہیں یا جن کی جانیں گئی ہیں بہت زیادہ. بلکہ بشارت راجہ صاحب نے ٹویٹ کیا ہوا، لکھتے ہیں مسافر بس کوئٹہ سے کراچی جا رہی تھی اور اس میں 48 مسافر سوار تھے. دہشت گردوں نے اس بس پر حملہ کر دیا. مقامی افراد کے مطابق 20 سے 25 شہادتیں ہوئی ہیں. بلوچستان کا وزیر اعلیٰ اس وقت لندن میں چھٹیاں انجوائے کر رہا ہے، اور وزیر داخلہ جو کہتا تھا کہ بلوچستان ایک SHO کی مار ہے، اس کے بارے میں کوئی اطلاعات نہیں ہے. وہ کیا کہہ رہا ہے، یا کدھر ہے، یا کدھر بھنگڑے ڈال رہا ہے، یا کون سے سنگاڑے
سن کر وہ ایسی اسٹیٹمنٹیں دے دیتے ہیں، خیر سنجیدہ قسم کی اسٹیٹمنٹ ہے، لیکن یہ بس کے اوپر اٹیک ہوا ہے۔ بلوچستان کے اندر جو فتنہ ہندوستان ہے یا ہندوستان کی پراکسیز ہے فلی ایکٹیو، یعنی صرف انڈیا کی جو پرائم اس وقت جاب ہے کہ وہ بلوچستان کو ڈسٹیبلائز کر رہے ہیں، وہاں پر ایک لاوا وہ ایک آگ لگائی ہوئی ہے انہوں نے۔ بلکہ میں آپ کو یہ تصویر دکھا دیتا ہوں، یہ آپ اس کی تصویر دیکھیں، میں اس کی تصویر ٹھیک سے میں نے انہیں کہا بھی تھا کہ ایڈٹ کر کے اس کے منہ کے اوپر چپل بنا کر دیں۔ یہ میجر گورو آریہ ہے۔ اچھا، یہ حرامزادہ، یہ باقاعدہ سے یہ وہ بندہ ہے جس نے ایران کے اتھارٹیز کو سور کہا تھا، اور انہوں نے باقاعدہ سے ڈپلومیٹکلی انڈیا کو انگیج کیا کہ اسے پٹا ڈالیں۔ اس نے ٹویٹ کیا ہے تھینک یو فار دس گریٹ آنر، یعنی اس نے پگڑی پہنی ہے اپنے 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 اس کے اوپر، منہ کے اوپر پگڑی پہنی ہے، اور لکھا ہے کہ تھینک یو فار دس گریٹ آنر مائی بلوچ برادرز اینڈ سسٹرز۔ انڈین ریاستی پروپیگنڈسٹ، انڈین فوج کا میجر، وہ ٹویٹ کر رہا ہے اور وہ بلوچیوں کی پگڑی پہن کر کہہ رہا ہے کہ تھینک یو فار دا آنر۔ تو یہ فلی ایکٹیو ہے وہاں پر۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہماری پالیسی نہیں ہے بلوچستان کو یا دنیا کا کسی بھی خطے میں کسی بھی جگہ پر ملٹری آپریشن حل نہیں ہے۔ حل نیگوسیشنز ہیں، ڈسکشنز ہیں، پولیٹیکل سولوشنز ہیں، پولیٹیکل حل ہیں، بیٹھک ہے، سول سوسائٹی ہے، لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہے، گفتگو کرنی ہے، بات چیت کرنی ہے، گلے لگانے ہیں، پپی دینی ہے، یہی سولوشن ہے۔ اس کے علاوہ مار دھاڑ کوئی اور سولوشن نہیں ہے۔ لیکن آئی ہوپ سو کہ ایک سینس پریویل کرے، اور کب تک ہم ہوپ کرتے رہیں گے اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے، کیا ہم نے کتنا اور پاکستان کا نقصان کرنا اور کس طرف جانا ہے۔ ناظرین، دوسری طرف عمران خان ظاہر ہے ہمارا مین ٹارگٹ ہے اس وقت، جو کہ نظر آ رہا ہے، اور بشرا بی بی کے حوالے سے یہ جو باقاعدہ سے اسٹیٹمنٹ ہے یہ محترم انتظار پنجودا صاحب کی، نعیم حیدر صاحب کی، نعیم حیدر پنجودا صاحب کی، وہ کہتے ہیں کہ بشرا بی بی کو بھی مکمل آئسولیٹ کر دیا گیا ہے۔ ان کی فیملی کی گزشتہ روز ملاقات نہ ہو سکی، ضرورت کی اشیاء کپڑے تک انہیں نہیں دیے جا رہے۔ تو جو پرائمری فوکس ہے کہ ہم نے اس بندے کو ٹارگٹ کرنا ہے وہ خان ہے۔ بلوچستان کے اندر جو ہمارے بلوچی بہنیں یہاں پر کھڑی ہیں ان کے بارے میں کوئی پالیسی نہیں۔ خواجہ آصف کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے، اور جی مجھے بڑا دکھ ہوا جی عالیہ حمزہ صاحبہ کے بارے میں، سلمان اکرم انج بولے ایسی اونج بولے ایسی۔ یہ بلوچ خواتین ادھر بیٹھی ہوئی ہیں، اور کس ڈیٹائی کے ساتھ یہ ناظرین اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں، یا کم از کم شاید ہم ہی بے وقوف ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ نوجوان بچیاں کر یہاں پر بیٹھی ہوئی، یہ کیوں انہیں گلے نہیں لگا رہے، کیوں سینے سے نہیں لگا رہے، کیوں انہیں اپنے ساتھ کھانا نہیں کھلا رہے، اپنے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر نہیں بٹھا رہے۔ اچھا ناظرین، یہ بڑی انٹرسٹنگ رپورٹنگ کی ہے، اور یہ کچھ اسٹیٹمنٹس آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں جو کہ شاکر اوان صاحب نے رکھی ہیں۔ وہ بڑی انٹرسٹنگ بات کر رہے ہیں کہ جس پولیس اہلکار حسام افضل کا دعویٰ تھا کہ وہ 9 مئی کی سازش کا مرکز گواہ تھا، اس نے یہ سازش سنی جبکہ تھانے کے روزنامچہ کے مطابق وہ چھٹی پر تھا۔ ملزمان کے وکلاء کی جانب سے جب روزنامچہ پیش کرنے کو کہا گیا تو پولیس اور پروسیکیوشن کی ہوائیاں اڑ گئی اور ہیلے بہانے شروع ہو گئے کہ وہ بندہ ہی چھٹی پر تھا، تو پھر کیسے اسے اتھارٹیز نے بھیجا کہ جا کر تم کانسپیریسی سنو۔ اور یہ اٹسیلف ایک کرائم ہے، یہ جرم ہے کہ آپ ایک گھر کے اندر غیر اجازت کے داخل ہو جائیں، ٹیبل کے نیچے گھسیں یا وہاں پر کان لگا کر اس طرح۔ خیال رکھیے گا ناظرین، اپڈیٹ کریں گے، یہ صرف پاکستان میں ہی ہونے والی چیزیں ہیں۔ اللہ حافظ۔